سوات کی ایک ماں جو خون میں لت پت سڑک کے بیچ وہاں پر پڑی رہتی ہیں اور ان کا بچہ ان کے لیے چیخ رہا ہے. اتنا دردناک تصویر ہے اس معاشرے کا، جس معاشرے میں انسانیت ختم ہوتی ہے، جس معاشرے میں حکمرانی کی بجائے کرپشن اور لوٹ مار کر رہے ہوتے ہیں، جس معاشرے میں مقتدر حلقے معاشرے کا نہیں سوچتے، جس معاشرے میں نا امیدی اور خوف بڑھ جاتی ہے، جس معاشرے میں غریب سے غریب تر ہو جاتا ہے اور یہ مسائل ہوتے ہیں، اور وہاں پر سوات سے تعلق رکھنے والی ایک ماں خون میں لت پت، خون بہہ رہی ہے اور وہ سڑک کے بیچ میں پڑی رہتی ہیں اور ان کی ایک تصویر آتی ہے، محض تصویر آتی ہے، تصویر کے علاوہ کچھ نہیں آتا. لیکن تصویر اپنے ساتھ کئی کہانیاں لے کے آتی ہے، کئی سوالات اس سے جنم لیتے ہیں، اور وہ سوالات ہر کسی کے ذہن میں ہوتے ہیں. لیکن فضا اس حد تک پہنچ گیا ہے اور فضا میں اتنی زیادہ مایوسی اور اتنا زیادہ خوف پھیل گیا ہے کہ کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا، کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی اپنی بنیادی حقوق کی بات نہیں کر سکتا، کوئی اس معاشرے میں اپنی حق کی بات، اپنی حق مانگنا نہیں کر سکتا. ایک خاتون، ان کے ساتھ اتنا ظلم ہوتا ہے، اتنا ان کے ساتھ جبر ہوتا ہے، اور ان کا بچہ 3-4 سال 5 سال کا بچہ چیخ رہا ہے اور انصاف مانگ رہا ہے. لیکن انصاف کسی نے بھی نہیں دینی، کیونکہ منصف نہیں ہے. جہاں پر منصف ہو وہاں پر انصاف ملے گا، جہاں پر انسانیت ہوتی ہے وہاں پر انصاف ملتا ہے. ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کا ایک بیان آتا ہے اور کہتا ہے کہ پاکستان میں ایک بھی سیاستدان پاکستان سے مخلص نہیں ہے. پاکستان سے صرف وہی لوگ مخلص ہیں جو باہر جا کے جزیرے بناتے ہیں. پاکستان سے صرف وہی لوگ مخلص ہیں جو لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں. پاکستان میں صرف وہی لوگ مخلص ہیں جو لوگوں کو دن دہاڑے اٹھاتے ہیں. وہی لوگ صرف پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں. ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی کہانی سامنے آتی ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں سوالات اٹھاتے ہیں اور لوگ کلیئر ہوتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ بات کرے گا اور کوئی ایک بندہ ایک کام کرے گا اور اس کے بعد ان کو یہ لگے گا کہ اس سے تو عام عوام کو نہیں پتہ چل سکتا. ایسے نہیں ہو سکتا. عام عوام ہر چیز جانتی ہے، ہر چیز دیکھتی ہے، ہر چیز کا جائزہ لیتی ہے. لیکن اگر وہ بات نہیں کرتے تو اس کی ایک خاص وجہ ہے، اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ڈرتے ہیں. آپ نے لوگوں کو ڈرایا ہوا ہے. حکمران جب حکومت میں آتے ہیں تو ان کے آنکھیں بند ہو جاتی ہے، ان کے آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دی جاتی ہے، اور ان کو بھی آواز اٹھانے نہیں دیا جاتا. کیونکہ میں زیادہ تر جگہوں پر یہ بولنا چاہ رہا ہوں اور بولتا بھی ہوں میں کہ سیاستدان بیچارے جو ہوتے ہیں وہ کسی کے قبضے میں ہوتے ہیں، اور وہ اگر آواز اٹھانا بھی چاہے، کچھ کرنا بھی چاہے، بہت سے سیاستدان ایسے بھی ہوتے ہیں جو مخلص ہوتے ہیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بھی نہیں کر سکتے. ہر دن پختونخوا، بلوچستان، ان علاقوں میں کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور ہو جاتا ہے. کوئی نہ کوئی ایسی کہانی ضرور آ جاتی ہے جس سے آپ کا دل خون کے آنسور ہوتا ہے، جس میں آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں. آپ کا دل بھی آپ کو کہتا ہے کہ آپ کا جو ضمیر ہے وہ بھی آپ کو کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ آپ بات کریں. آپ نہیں کر سکتے. ایک عام شہری اس وقت بات نہیں کر سکتا. آپ لوگوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہوں، آپ لوگوں کو اٹھا رہے ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ جبر کر رہے ہو. آپ نے ایک سابقہ پرائم منسٹر کو جس طریقے سے جیل میں ڈالا ہوا ہے اور جس طریقے سے ان کو اپنا نشانہ بنا رہے ہو، تو اسی ملک کا یہی قانون ہے، اور اسی ملک میں انہی لوگوں کی لاٹھی چلتی ہے، اور اسی ملک میں یہاں پر لوگوں کی کوئی لائف سٹائل ہی نہیں ہے. یہاں پر لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا. یہاں پر انسانوں کو انسانوں کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. یہاں پر لوگوں کے ساتھ
جو ظلم ہوتا ہے، جو جبر ہوتا ہے، جو بربریت ہوتی ہے، اس کی کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس پہ میں کیا بات کروں گا، ہر بندہ جانتا ہے۔ آج آپ نے مہنگائی اس حد تک بڑھائی ہے، آج کوئی بندہ پیٹرول نہیں لے سکتا، روزمرہ کے ضروریات کوئی بندہ پوری نہیں کر سکتا، ہر بندہ رو رہا ہے۔ میں ہر دن جس کے ساتھ بھی آتا ہوں اور جس کے ساتھ بھی سفر کر رہا ہوتا ہوں، کیبس پہ، ٹیکسیز پہ، تو ہر بندہ روتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے شام کو کیا لے کے جاؤں گا، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ ملک کے حالات اس حد تک پہنچ گئے ہیں، ایک لیٹر 300 پہ پہنچ گیا ہے، اور جلد از جلد یہ 400 کا ہندسہ بھی کراس کر لے گا۔ تو کس طرح ایک بندہ، مجھے بتائیے گا، کس طرح ایک بندہ ان چیزوں میں اپنا گزارا کر سکتا ہے؟ آپ کے ملک میں ہر دن ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس میں آپ کو خون نظر آتا ہے، آپ پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے ہاتھ میں پھر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ آپ اگر کچھ کرنا بھی چاہے آپ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی بندہ اس کے لیے آواز اٹھاتا بھی ہے، اس کو آواز اٹھانے نہیں دیا جاتا۔ اگر کوئی بات کرنا بھی چاہتا ہے، ان کو بات کرنے نہیں دیا جاتا۔ ہر دن چوری اور ڈکیتی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ اس ملک میں ادارے ہیں، اس ملک میں سب کچھ ہے، لیکن کوئی بندہ بات نہیں کر سکتا۔ نہ ادارے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، نہ انتظامیہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے، نہ کوئی اور اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ شہریوں کو اس حد تک پہنچایا گیا ہے کہ اب لوگ پاکستان سے بھاگنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ وہ بندہ نہیں جائے گا جس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، جس کے پاس مال نہیں ہوگا، جس کے پاس باہر جانے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، وہ نہیں جائے گا۔ جن کے پاس باہر جانے کے لیے پیسے ہیں وہ سب پاکستان سے بھاگنا چاہ رہے ہیں۔ اس ملک کی یہ حالت بن گئی ہے۔ اب اس میں بندہ پھر کیا کہہ سکتا ہے؟ اور ہر دن یہ واقعات، یہ خون، یہ مہنگائی، یہ بجلی کے بلیں اور یہ ساری چیزیں، یہ انسان کو مایوسی کی طرف لے جاتا ہے، اور اس پر ہر بندہ افسوس ہی کر رہا ہے۔ انشاءاللہ نئے ولاگ میں دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔